ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت آپ کے سامنے پارہ 28 کا دوسرا رکوع، سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع پڑھا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجلس کے آداب کو بتا رہے ہیں اور مشورے کے آداب کو بتا رہے ہیں کہ مشورہ کس طرح سے کیا جائے، مجلس میں جب کئی لوگ ہوں تو ان کی بیٹھک کیسی ہونی چاہیے، اس کے متعلق احکام اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بتا رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما وہ باتیں، فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض اور وہ باتیں جو زمین میں ہیں۔ اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ باتیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں۔ ما یکون نہیں ہوتی ہے، من نجوا ثلاثت تین لوگوں کی سرگوشی، نہیں ہوتا ہے تین لوگوں کا مشورہ، الا هو رابعهم مگر اللہ ان میں کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ اور نہیں ہوتا ہے 5 لوگوں کا مشورہ، الا هو سادسهم مگر اللہ ان میں کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك اور نہ اس سے کم لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے اور نہ بڑا ہوتا ہے، الا هو معهم مگر اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانوا وہ جہاں کہیں ہوں، ثم ينبئهم پھر اللہ بتائیں گے ان کو، بما عملوا ان کاموں کے بارے میں جو انہوں نے کیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ الم ترى اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، نہو جن کو روکا گیا، عن النجوى سرگوشی سے، چپکے سے بات کرنے سے جن کو روکا گیا، ثم يعودون پھر وہ لوٹتے ہیں،
لما اس چیز کی طرف نہو عنہ جس سے ان کو روکا گیا، سرگوشی سے روکا گیا، پھر وہ دوبارہ سرگوشی کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، بالاسم گناہ کی، والعدوانی اور نافرمانی کی، گناہ کی اور حد سے آگے بڑھنے کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ تو وہ آپ کو زندہ رہنے کی دعا دیتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، بما ان الفاظ سے، لم یحییک بہ اللہ جن الفاظ سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، وہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں، لولا یعذبنا اللہ اللہ ہم کو کیوں نہیں عذاب دے رہے ہیں، بما اس بات کی وجہ سے، نقول جو ہم کہتے ہیں، حسبہم جہنم ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، یصلونہا یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر چنانچہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اذا تناجیتم جب تم آپس میں سرگوشی کرو، جب آپس میں تم چپکے چپکے سے بات کرو، فلا تتناجوا تو سرگوشی مت کرو، چپکے چپکے سے بات مت کرو، بالاسم گناہ کی، والعدوانی اور حد سے آگے بڑھنے کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا اور سرگوشی کرو، بالبر نیکی کی، والتقوی اور پرہیزگاری کی، پرہیزگاری اور نیکی کے بارے میں سرگوشی کرو، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى یقیناً سرگوشی تو من الشیطان شیطان کی طرف سے ہے، چپکے چپکے سے باتیں کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا تاکہ وہ غم میں ڈال دے ایمان والوں کو، تاکہ وہ غم میں ڈال دے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم شیئا اور وہ شیطان ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، وعلی اللہ اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جائے، تفسحوا کشادگی پیدا کرو، کھل کر بیٹھو، فی المجالس مجلسوں میں، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، کھل کر بیٹھو، فافسحوا تو کھل کر بیٹھو، کشادگی کے ساتھ بیٹھو، یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے، انشزوا تم کھڑے ہو جاؤ مجلس سے، فانشزوا تو تم کھڑے ہو جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم اور ان لوگوں کو جو علم دیے گئے، درجات درجے بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجوں کو بلند کرتے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کی جن کو تم کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول سے سرگوشی کرو، اکیلے میں بات کرو، چپکے چپکے سے بات کرو، فقدموا تو آگے کرو، بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی سے پہلے، صدقہ خیرات تو اپنی سرگوشی سے پہلے تم خیرات کو آگے کرو، ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا چنانچہ اگر تم نہ پاؤ خیرات کے لیے پیسہ، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ زیادہ بخشنے والے ہیں، زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ااشفقتم کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا کہ آگے کرو تم، بین یدی نجواکم اپنی سرگوشی کے، صدقات خیرات کو، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات کو آگے کرو، فإذ لم تفعلوا چنانچہ جب تم نہیں کیے، وتاب اللہ علیکم اور اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا، فاقیموا الصلاۃ تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ اور بات مانو اللہ کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون
اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والے ہیں. یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے. ان آیتوں کا شان نزول ہے. بار بار تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لوگوں کے فائدے کے لیے اتاری ہیں. ان آیتوں کے اترنے کے پیچھے کوئی واقعہ نہیں ہوتا, کسی نے سوال نہیں کیا ہوتا ہے, اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے نفع کے لیے وہ آیتیں اتاری ہوتی ہیں. لیکن کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اترنے کا کوئی واقعہ ذریعہ بنتا ہے, کوئی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حل ان آیتوں میں جو ہے بتاتے ہیں, تو اس واقعے کو شان نزول کہیں گے. تو یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں مختلف آیتوں کا مختلف شان نزول ہے. ابھی جو شروع میں آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں کسی بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے خاص لوگوں کے ساتھ, قابل اعتماد بھروسہ مند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی کے بھی خلاف پلاننگ بنا لیں گے, کسی کے بھی خلاف جو ہے ظلم کے فیصلے کر لیں گے. تو وہ ایسا جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. جیسا کہ یہودی کیا کرتے تھے. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی سوچتے تھے. تو نجی مشورے بھی ان کے ہوتے تھے, اس میں وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بناتے تھے اور بنا رہے ہیں, آج بھی بنا رہے ہیں. تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ان پلاننگوں سے کوئی واقف نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 لوگ مل کر چپکے سے مشورہ کر رہے ہیں, ان کے مشورے کی دنیا میں کسی کو اطلاع نہ ہو, لیکن ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے. اور اگر 5 لوگ مل کر مشورہ کر رہے ہوں چپکے سے, ان کے مشورے کی کسی کو اطلاع نہیں ہے, تب ان میں کا 6واں اللہ ہوتا ہے. تو دنیا میں کوئی مجلس ایسی نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا علم نہ ہو. اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ گھیرے ہوئے ہیں. اللہ ان کے ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی بدن ہے جس سے اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بیٹھے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اللہ بدن سے پاک ہیں, جسم سے اللہ پاک ہیں. اللہ علم کے اعتبار سے ان سے جو ہے واقف ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے. تو اسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فرما رہے ہیں الم ترى, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا. یہاں کہا تو جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, مگر مراد ہم لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے حکم ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے. وایا نبی جو ہے امت تک قرآن کریم کو اتارا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا, یعنی تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ کوئی پتہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جب اللہ کا علم کامل ہے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کے خلاف پلاننگ بنا لیں گے تو اس کی کسی کو اطلاع نہیں ہوگی. یہ تمہارا محض گمان ہے, ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب چیزوں کی خبر رکھتے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ, 3 لوگوں کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا, الا هو رابعهم, مگر اللہ ان میں کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ, اور 5 لوگوں کا کوئی مشورہ نہیں ہوتا, الا هو سادسهم, مگر اللہ ان میں کا کیا ہوتا ہے, 6واں ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک, نہ اس سے کم لوگوں کا مشورہ, ولا اکثر, نہ اس سے زیادہ لوگوں کا مشورہ ہوتا ہے. اینما کانو, جہاں بھی وہ ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے مشورے کا ادب بھی بتایا جا رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے مشورے کے لیے سب سے پہلے 3 لوگوں کا لفظ ذکر کریں کہ 3 لوگوں کا اگر مشورہ ہوتا ہے چپکے سے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے چوتھا ہوتے ہیں, یا 5 لوگوں کا ہوتا ہے تو بھی اس میں سے اللہ جو ہے 6ویں ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو طاق عدد پسند ہے, یعنی وہ عدد جو تقسیم نہ ہوتا ہو. جیسے 5 کو 2 حصوں میں برابر تقسیم نہیں کر سکتے, 3 کو 2 حصوں میں برابر تقسیم نہیں کر سکتے, 1 3 5 7 9 11 اس طرح سے جو ہے یہ عدد کو بولیں گے طاق عدد. جیسے طاق راتیں ہوتی ہیں 21 23, تو طاق عدد میں جو ہے مشورہ ہونا چاہیے. ایک ہی آدمی مشورہ تو کر نہیں سکتا, اکیلا آدمی اپنے سے کیا مشورہ کرے گا. مشورے کے لیے کم از کم کتنے آدمی افراد چاہیے, 2. لیکن 2 لوگوں کا مشورہ اگر ہوگا تو یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں جب ہیں, ایک کی ایک رائے ہوگی, ایک کی ایک رائے ہوگی, تو ترجیح کس کو دی جائے گی, جو ہے میجارٹی کسی ایک طرف نہیں ہوگی. اس لیے کم سے کم مشورے میں کتنے افراد ہوں, 3.
اس لیے ہم جب بھی گشت میں بھی نکلتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں تو کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے میجارٹی ہو. تو 3 لوگوں کا مشورہ کم سے کم ہونا چاہیے کہ 2 لوگ ایک طرف ہوں، ایک آدمی ایک طرف ہو، تو 2 لوگوں کی بات جو ہے مان لی جائے گی. اور اسی طرح 5 لوگوں کا مشورہ، یہاں پر بھی جو ہے طاق عدد کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں کہ طاق عدد میں جو ہے مشورے میں ہونے چاہیے. ایک طرف ادھر زیادہ لوگ ہیں، ورنہ اگر 6 ہوں گے ادھر بھی 3 ادھر بھی 3 تو بات کسی کی نہیں بنے گی. 4 ہوں گے ادھر 2 ادھر 2 تو بھی بات نہیں بنے گی. تو اس لیے جو ہے ایک طرف زیادہ ہو ایک طرف کم ہو تو مشورے کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی کم اگر افراد مشورہ کریں گے، مثلا 2 لوگ بھی مل کر مشورہ کریں یا 6 7 8 10 15 20 لوگ بھی اگر مشورہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلی والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. گواہ کیا کرتا ہے؟ قاضی کو حالات بتاتا ہے کہ قاضی صاحب جج کو قاضی کو کیا کرتا ہے؟ گواہ حالات بتاتا ہے کہ یہ جب قصہ پیش آیا تو میں وہاں موجود تھا، ایسا ہی ہوا ہے. یہ جا کر حالات بتاتا ہے، حالات بتانے ہی کے لیے گواہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلی والی آیت میں کہ اللہ خود گواہ ہے، اللہ کو کوئی اور آ کر حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود حالات کا گواہ ہے. تو اسی کے تناظر میں اس آیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیش کیا ہے کہ جس طرح اللہ خود حالات میں ہر معاملے میں خود اللہ انوالو ہیں. جو بھی معاملہ دنیا کا ہوتا ہے کوئی چھوٹا یا بڑا معاملہ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو. ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو نہیں جانتا، بڑے بڑے معاملات کو جانتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر کیا چل رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی اطلاع ہوتی ہے. اللہ کے علم کامل کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے. جہاں بھی ہو آدمی، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، سمندر میں اندر چلے جائیں، پہاڑوں کی غار میں چھپ جائیں، آسمانوں پر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان سب کو جان کر؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو بتائیں گے ان کو کہ فلاں وقت فلاں جگہ تم نے فلاں کے خلاف مشورہ کیا تھا، فلاں کے خلاف ظلم کا فیصلہ کیا تھا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو بتائیں گے اور ان کی سزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی گواہ بنا کر رکھیں. نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے تو آدمی اس غفلت میں نہ رہے کہ میں اگر گناہ کروں گا تو میرے گناہوں کی کسی کو اطلاع نہیں ہوگی، تنہائی میں بیٹھ کر میں گناہ کروں گا تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایسا ہرگز نہ سمجھیں، ہر ایک کی تنہائی میں اللہ ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھانا چاہ رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد ان سے معاہدہ کیا تھا، ان سے معاملہ کیا تھا کہ ہماری اور تمہاری آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کی ایک میجارٹی تھی، ان لوگوں کا ایک دبدبہ تھا، لیکن جب دھیرے دھیرے مسلمان وہاں پر بڑھتے گئے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاملات بھی کیے، معاہدے بھی کیے. تو ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ہماری اور تمہاری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. تو معاہدے کی وجہ سے وہ کھلم کھلا مسلمانوں پر حملہ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑتے تھے. بڑی غلیظ ذہنیت کے لوگ تھے اور آج بھی ہیں. بڑی ہی ذلیل قوم ہے جو ہر گری حرکت کو کرنے کے لیے تیار ہے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے. چنانچہ معاہدے کی وجہ سے کسی کو مار تو نہیں سکتے تھے، کسی کو کھلم کھلا تکلیف تو نہیں دے سکتے تھے، ایسے کام کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو. چنانچہ اگر کوئی بھولا بھالا مسلمان سامنے سے آ رہا ہو تو 2 یہودی یا 2 منافق آپس میں مل کر ایسے بات چیت کرتے چپکے چپکے سے اور اشارے ہاتھوں سے کرتے کہ وہ سامنے والا یہ سمجھتا کہ شاید یہ میرے خلاف کوئی پلاننگ بنا رہے. ہاتھوں سے اشارے کر کے اس کو ڈراتے تھے، ایسے اشارے کرتے کہ جس سے وہ سمجھ جاتا کہ شاید یہ مجھے مارنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں یا میرے خلاف کچھ ظلم کرنے کی پلاننگ بنا. حالانکہ کچھ بولتے نہیں تھے لیکن صرف پریشان کرنے کے لیے، ذہنی طور پر پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا کہ تم لوگ اس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف مت دو. مگر وہ کب ماننے والے تھے آپ کی بات؟ ان کی سرشت میں، ان کی طبیعت ہی میں جو ہے نافرمانی
رکھی ہوئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید کرنے کے باوجود بھی اس طرح کے کام کرتے تھے. تو قرآن نے جو ہے باقاعدہ آیت اتار کر ان کا پردہ فاش کر دیا کہ ایسا اگر نبی کے کہنے کے باوجود، قرآن کی آیت اترنے کے باوجود دو لوگ مل کر آپس میں کسی کو تیسرے کو پریشان کرنے کے لیے سرگوشی کرتے ہیں تو یہ پکے مسلمان نہیں ہو سکتے، منافق یا یہودی ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ آپس میں چپکے سے بات نہ کریں، کیونکہ آپ چاہے کتنی اچھی بات کر لیں تیسرے والے کو بدگمانی ہوگی کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، میرے خلاف کوئی پلاننگ بنا رہے ہیں. اس کی بدگمانی کا سبب ہم بنے، اس کو تکلیف اور ذہنی الجھن میں ڈالنے کا سبب ہم بنے. اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے کو منع کیا. ہاں اگر مجلس میں 3 نہیں بلکہ اور افراد ہیں، جیسے مسجد کے اندر 10-15 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 لوگ اگر کسی کونے میں بیٹھ کر بات کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 3 ہی ہوں، ان میں سے 2 اگر بات چیت کرنے میں لگ جائیں اور تیسرے سے اتنا جو ہے اپنی بات کو چھپا کر رکھیں کہ اس کو سنائی بھی نہیں دے رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ایسا کرنے سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے. تو اسی کے بارے میں یہاں جو آیتیں اتری ہیں، الم ترى، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین نہوا، ان لوگوں کو جو روکے گئے، عن النجوى، سرگوشی سے. سرگوشی یعنی گوش کے معنی کان، سرگوشی سر کو کان میں ڈال دینا. سرگوشی یعنی سر کو بالکل کان کے قریب لے کے چلے جانا، اس کو بولتے ہیں چپکے چپکے سے بات کرنا، راز میں بات کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ان کو کیا کیا تھا، سرگوشی سے یہودیوں کو، منافقوں کو منع کیا تھا. ثم يعودون لما نهوا عنه، لیکن وہ لوٹتے ہیں اس کام کی طرف جس سے ان کو روکا گیا. یعنی باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار سرگوشی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشی میں کیا کہتے ہیں، گناہ کی باتیں کرتے ہیں، گناہ کی جو ہے گناہ کے کام کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کسی کے قتل کا اور حد سے آگے بڑھنے کی، عدوان حد سے آگے بڑھ جانا، ظلم کرنا، ظلم کے بارے میں پلاننگ بناتے ہیں. وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور رسول کی نافرمانی کی کیا کرتے ہیں، پلاننگیں بناتے ہیں. تو ایسی سرگوشی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، منع کیا. چنانچہ قرآن کریم میں دوسری آیتوں میں بھی ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ لوگ یہودی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کرتے تھے کہ کوئی آدمی صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، یہودی، اور آ کر یہ کہتا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لا لیتا، ایمان لانے کے بعد پھر مغرب ہونے سے پہلے دوبارہ یہودی بن جاتا، مرتد ہو جاتا. اب کسی کے کہنے پر کہتا میں تو اسلام کو بہت اچھا مذہب سمجھ کے داخل ہوا تھا، اسلام قبول کیا تھا، لیکن ایک ہی دن میں سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے، اللہ کی پناہ ایسے مذہب سے. تو اب مذہب میں جب تک داخل نہیں ہوتا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. جیسے آدمی کسی جماعت میں داخل نہیں ہے تو باہر سے رہتے ہوئے شکایت کرے تو اس کی شکایت معتبر نہیں ہوتی ہے. آپ کو کیا معلوم ہمارے بارے میں، آپ ہمارے گھر کے بارے میں کیسے شکایت کر سکتے ہیں، آپ ہمارے گھر کے ممبر نہیں ہیں. ہمارے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ بول رہے ہیں تو آپ کی بات کا اعتبار ہے، اس لیے کہ آپ حالات سے واقف ہیں. تو یہ لوگ جو ہے عام لوگوں کو جو اسلام لانے کا دل میں خیال رکھتے تھے، ایسے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے ایسی خفیہ پلاننگیں بناتے تھے کہ تم لوگ کیا کرو، 4-5 لوگ مل کر صبح صبح جا کر اسلام قبول کر لو اور شام ہونے سے پہلے دوبارہ اسلام چھوڑ دو. حالانکہ اسلام لائے وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن ظاہری طور پر اسلام کا ڈھونگ رچاتے تھے تاکہ باہر سے کوئی نیا آدمی اسلام قبول کرنے والا ہو تو دیکھ کر سمجھ جائے کہ بھائی اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کرو، اس لیے کہ یہ قبول کرنے کے بعد پھر فوراً کیا ہو گئے، واپس ہو گئے. اس طرح سے جو ہے کوششیں کرتے تھے، پلاننگیں کرتے تھے، گناہ کی، ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی پلاننگیں بناتے تھے. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل میں بڑی نفرت تھی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، آپ کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ آخری زمانے میں آنے والے رسول کے صدقے میں اس جنگ میں ہم کو کامیابی عطا فرما. ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے، آخری رسول کے انتظار میں تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری رسول بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں.
تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں قریب 1,00,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے قریب 1,00,000 نبیوں کو بھیجا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بھی بہت بڑے بڑے نبی جو ہیں اسی بنی اسرائیل میں شمار ہوتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا. تو وہ یہ سمجھتے تھے یہودی کہ آخری نبی آئیں گے تو بھی ہماری ہی برادری میں سے آئیں گے، لیکن آخری نبی کس برادری میں سے آئے؟ بنو اسماعیل میں سے آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی پیغمبر نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف. اس طرح سے جو ہے ایک لمبا سلسلہ ان کے اندر نبیوں کا ہوا. تو یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہماری ہی برادری میں سے آئیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اصلی پیغمبر اور سب سے آخری پیغمبر تو بنو اسماعیل میں سے آ گئے، تو انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت شروع کر دی. تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی دل میں دشمنی رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوئی موقع آپ کا نہیں چھوڑتے تھے. چنانچہ جب مجلس میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے. السلام کے معنی سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، لیکن وہ لام کو حذف کر کے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم کہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم کو برباد کر دے، تمہاری ہلاکت ہو جائے، تم مر جاؤ نعوذ باللہ. اس طرح کی جو ہے بد دعا کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع تھی، لیکن سننے والا محسوس یہ کرتا کہ شاید یہ سلام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سلام کر کے دعا نہیں دے رہے ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی کو بد دعا دے رہے تھے. اس طرح سے کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس وقت مجلس میں تھی. جب اس طرح سے انہوں نے جو ہے السلام علیکم کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غصے میں آ کر کہا وعلیکم السلام، موت تم کو آئے، ولعنکم اللہ، اللہ تم پر لعنت کرے، وغضب علیکم، اللہ تم پر غصہ ہو. اس طرح سے جو ہے لمبی چوڑی بد دعائیں دینا شروع کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی جا رہی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اخلاقی توازن نہیں کھو رہے ہیں، بلکہ اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، علیکی بالرفق، تم نرمی اختیار کرو. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بد زبانی کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے صرف موت کی بد دعا دی ہے، تم نے ان کو بد دعائیں 2-3 کیوں زیادہ دے دی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دل سے چاہتی تھی، شوہر ہونے کے ناطے بھی، نبی ہونے کے ناطے بھی، ان سے رہا نہیں گیا یہ بدعا کا جملہ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو بدعا دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے سنا اور میں نے ان کو جواب دے دیا. کیا جواب دیا؟ وعلیکم. صرف بدلے میں آپ نے کیا کہا؟ وعلیکم، تم پر بھی. یعنی تم نے مجھے جو دعا دی ہے یا بد دعا دی ہے وہ تم پر بھی ہو. اگر دعا دی ہو تو تم پر بھی دعا ہو، بد دعا کی ہے تو تم پر بھی ہو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بد دعا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں ہے، البتہ میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو لہذا ان کا بدلہ اسی وعلیکم سے ہو گیا، اس سے آگے بولنا جائز نہیں ہے. تو دشمنوں کے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انصاف کا توازن برقرار رکھتے ہوں، وہ اسلام دوسروں کو تکلیف دینے کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ یہ اسلام کے یہ اعلیٰ اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعلیٰ زندگی کو غیروں کے سامنے لانا ہے. آج ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پہلو لوگوں کے سامنے نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے نہیں لائے، تو جس کی وجہ سے غیروں نے جو ہے غلط طریقہ، غلط صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے سامنے پیش کی، جس کی وجہ سے لوگ جو اسلام قبول کرنے سے دور ہیں. ورنہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں ہے. یہ ہر عقل مند آدمی کہتا ہے، کیونکہ یہ بنایا اللہ کا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے. دوسرے مذاہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کمی بیشیاں ہیں، لیکن یہ ایسا مذہب ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اتنی خوبیوں کے ہونے کے باوجود بھی لوگ کیوں اس سے دور ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے صحیح تصویر نہیں ہے. ہماری کمی ہے کہ ہم دعوت لے کر ان کے پاس نہیں گئے. اگر ہم جائیں گے ان کے پاس، ان کو صحیح معنی میں سمجھائیں گے، تو یقیناً ان میں سے جو ہے کچھ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. سب کو ہدایت پر لانا ہمارا کام نہیں ہے اور ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے. جن کے حق میں ہدایت ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنائیں گے. جن کے حق میں ہدایت نہیں ہوگی تو کم سے کم کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو دعوت تو دی تھی لیکن وہ نہیں مانے تھے، اب باقی وہ اپنا انجام خود بھگتیں.
تو اس لیے جو ہے ہم کو دوسروں تک بات پہنچانا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے، حَيَّوْكَ، تو منافق اور یہودی آپ کو زندہ رہنے کی دعا دیتے تھے، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ سے جس سے اللہ نے آپ کو کبھی دعا نہیں دی. یعنی ایسے لفظوں سے آپ کو سلام کرتے تھے جن لفظوں سے کبھی اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا. اللہ نے نبیوں کو کیا کر کے سلام دیا؟ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اور یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی علیہ السلام کو دعا دی ہے. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کی موت کی دعا کر رہے تھے. تو ایسے لفظ سے کبھی نبی کے لیے اللہ نے دعا نہیں دی، اس طریقے سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ کو دعا دیتے تھے. تو معلوم ہوا کہ دعا جو سلام عبادت جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کہنا چاہیے، ورنہ وہ بجائے دعا کے کیا ہو جائے گی؟ بد دعا ہو جائے گی. تو اس لیے سلام کا لفظ بھی صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے، ورنہ ہم کہنے کو کچھ جائیں گے اور ہو کچھ جائے گا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہر راز کی باتوں کو جانتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے گزشتہ جو اتوار میں گزشتہ جمعہ میں جو تفسیر آئی ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت خولہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر سرگوشی کی طور پر بول رہی تھی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے بازو ہیں، ان کو خود ان کی ساری باتیں سنائی نہیں دی، لیکن اللہ کو ساری باتیں سنائی دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں بازو میں بیٹھی تھی، مجھے حضرت خولہ کی بات سنائی نہیں دی، اللہ نے سب باتیں سن لی ہیں. تو اسی کے تناظر میں اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو یہودیوں کو اس پر یقین نہیں تھا. وہ لوگ بولتے تھے کہ اللہ ہر چیز کو کیسے سن لیتے ہیں، اللہ ہر چیز کو کیسے دیکھ لیتے ہیں. اگر نعوذ باللہ ایسی جو ہے وہ دلیل کے طور پر کہتے تھے کہ اگر اللہ ہر چیز کو سنتے ہیں تو پھر ہم نبی کو بد دعا دے رہے ہیں تو اللہ کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ ہم نبی کو کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا دے رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے اگر آپ کے بیٹے کو کوئی آپ کے سامنے گالی دے تو آپ خاموش رہیں گے؟ خاموش نہیں رہیں گے، آپ برابر کا جواب دیں گے. آپ کے کوئی معشوق کو، آپ کے محبوب کو اگر کوئی برا بھلا کہے آپ کے سامنے تو آپ خاموش تھوڑی بیٹھیں گے، نہیں، برابر کا جو ہے فوراً جواب دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کا اللہ کا کوئی محبوب نہیں تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بد دعا دے رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں. اگر اللہ کو علم ہوتا تو اللہ ہم سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتے؟ ہم کو عذاب نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہیں سن رہے. اس طرح سے جو ہے بھونڈی دلیل پیش کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گناہ کی سزا بر وقت ملنا ضروری نہیں ہے. ہر گناہ کی سزا بر وقت ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کرائم چھوٹا ہوتا ہے تو سزا وقت پر دے دی جاتی ہے. مثلا کوئی آدمی بس میں کسی کی پاکٹ چھین لیا، بس میں اتفاق سے کوئی پولیس والا بھی تھا تو کیا کرے گا؟ 2-4 ریپٹ لگائے گا اور اس کو جو ہے وہیں پر کچھ تنبیہ کر کے بھیج دے گا. لیکن اگر کوئی بس میں کسی کا مرڈر کر دے تو کیا وہ پولیس والا جو ہے اس کو صرف 2-4 ریپٹ لگا کے بھیج دے گا؟ نہیں. اب اس کی سزا کورٹ میں ہوگی، اس کو پہلے قید کیا جائے گا، اس سے اور تحقیق کی جائے گی، اسے مارا پیٹا جائے گا، پھر کورٹ سے سزا ہوگی. ایک لمبا پروسیس ہوگا اس کے لیے. کیوں؟ جرم بڑا ہے. جرم بڑا ہوتا ہے تو سزا میں تاخیر ہوتی ہے. چھوٹے موٹے جرموں کی سزا تو بر وقت دے دی جاتی ہے، لیکن جرم بڑا ہوتا ہے تو سزا بڑی ہوتی ہے. بر وقت سزا نہ ملنے سے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے جو کام کیا وہ صحیح ہے. وہ تمہارا کام صحیح نہیں بلکہ بہت بڑا کام ہے، اسی لیے تم کو بر وقت سزا نہیں دی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کو بد دعا دینا، یہ چھوٹا کام تھوڑی ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوٹی موٹی سزا دے کر نہیں چھوڑیں گے تم کو، اللہ تو تم کو اس کے بدلے میں جہنم میں جلائیں گے. دنیا کی معمولی رسوائی، دنیا کی معمولی ذلت سے یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، یہ معمولی سزا تمہارے لیے کافی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جواب میں دے رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یہ یہودی اپنے دل میں کہتے تھے لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ ہم کو سزا کیوں نہیں دیتے ان باتوں کی وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں. نبی کو ہم بد دعا دے رہے ہیں تو بھی اللہ ہم کو سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں حسبهم جہنم، ان کے لیے تو دوزخ ہی کافی ہے. اللہ نے جو دوزخ تیار کر رکھی ہے وہ دوزخ ہی ان کے لیے کافی ہے. یصلونہا، وہ اب نہیں بعد میں ضرور داخل ہوں گے. فبئس المصیر، اور وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو لہذا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا تیار رکھی ہے. سزا بر وقت نہ ملنے سے یہ مت سمجھو کہ ظالم حق پر ہے. آج بھی ہمارے اوپر ایسے حالات آ رہے ہیں کہ
باقاعدہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسلامی تنظیموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور آئے دن مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مدرسوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیتتے ہی جا رہے ہیں، ترقی ان کو ملتے ہی جا رہی ہے. تو کوئی کمزور مسلمان یہ نہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ غالب کر رہے ہیں. یہ حق پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ جیسے چال چل رہے ہیں، اللہ بھی ڈھیل دے کر ان کے ساتھ چال چل رہے ہیں. اللہ کے عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے گناہ کرنے پر راحتیں بھی دیتے ہیں. 90 پارے میں اس کی وضاحت ہے، بات لمبی ہو جائے گی. کبھی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود اللہ میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں. میں ہوں کتنا نافرمان، کتنا ناشکرہ ہوں کہ اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں. کہیں ایسا سمجھے، اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں. تو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر ہیں. ان کو سزا اللہ ضرور دیں گے. کسی کو تو دنیا میں ہی مل جائے گی، اور دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گی، اور اصل سزا وہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی اور منافق آپس میں سرگوشی کیا کرتے تھے، تم ایسی سرگوشی مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں چپکے چپکے سے بات کرو، فلا تتناجوا بالاثم، تو گناہ کے بارے میں چپکے چپکے سے بات مت کرو. والعدوان، ظلم کے بارے میں کسی پر ظلم کر رہا ہے تو چپکے چپکے سے بات مت کرو. ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی بھی بات مت کرو. کھلم کھلا بھی کرنا منع ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کی باتیں کھلم کھلا کر لی جا سکتی ہیں، ظلم کی باتیں، رسول کی نافرمانی کی باتیں کھلم کھلا کر لی جا سکتی ہیں. نہیں، کھلم کھلا کرنے پر تو دوسروں کو اطلاع ملے گی، آپ کو روکا جائے گا. آہستہ کہنے پر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. آدمی کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ آدمی کسی کے روکے یا نہ روکے خود کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا. روزے کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، گھر میں اکیلے ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کھانے کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہمارا گھر ہے، ہماری چیزیں ہیں، کھانے والے ہم ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. لیکن ڈر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے. اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے روزے دار کیا کرتا ہے؟ کھانے پینے سے رکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی ڈر کے بارے میں یہاں پر یاد دلا رہے ہیں کہ کھلم کھلا کہو گے تو سب کو اطلاع مل جائے گی، پھر تم کو روکا بھی جائے گا. لیکن آہستہ کہنے کی صورت میں کوئی روکے گا نہیں. لیکن یہ مت سمجھو کہ تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اطلاع اللہ کو، اللہ روک رہے ہیں قرآن میں تم کو. اس لیے ایسی چیزوں کی سرگوشی مت کرو. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور سرگوشی کرنے کی ضرورت پڑے، چپکے چپکے سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو کس چیز کی سرگوشی کر سکتے ہو؟ نیکی کے کاموں کی، نیکی کے کاموں کی. مثلا مسجد میں کوئی غریب آدمی آیا، 2 لوگ مالدار بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے کوئی ذہن میں بات نہیں تھی، اچانک سے اس کو دیکھ کر خیال آیا، 2 آپس میں بات کریں، ارے یار یہ بہت غریب آدمی ہے، بہت مجبور ہے، اس کے گھر میں بیوی بیمار ہے، اس کے گھر میں گزارا صحیح نہیں چلتا ہے، تم 5000 دو، میں 5000 دوں گا، اس کی مدد کر دیں گے. سرگوشی میں بات کر رہے ہیں، اسے سنائی نہیں دے رہا، اس کو بالکل علم نہیں ہے، یہاں میرے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے. تو یہ سرگوشی بالکل جائز ہے، اچھی سرگوشی ہے. نیک کام تو چھپا کر ہی کیے جانے چاہیے. زکوٰۃ تو کھلم کھلا دینا ہے، لیکن صدقہ خیرات چھپا کر دینا ہے. یہاں تک کہ سیدھے ہاتھ سے اگر صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے. تو اچھے کاموں کو سرگوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں. کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے آپ کو واٹس ایپ پر اعلان ڈال کے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ 100 روپے کے فروٹ دے کر فوٹو کھینچتے ہیں، وہ بیچارے کو ذلیل کرتے ہیں. وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے آپ سے چیزیں لے رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لوگوں میں، عام لوگوں کے اندر اسے فقیر بنا رہے ہیں. وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ پھیلایا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی مجبوری کا اس طرح سے خیال کیا جاتا کہ کسی کو کانوں کان علم نہ ہوتا. مگر آپ کو صدقہ کرنا نہیں ہے، اپنی شہرت مقصود ہے، جس کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھلم کھلا کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. نیک کاموں کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سرگوشی کر سکتے ہیں. والتقویٰ، اور پرہیزگاری کے بارے میں، گناہ سے رکنے کے بارے میں. کوئی دل میں برا خیال آیا تو آپ جو ہے آپس میں بات کر لیے کہ یار یہ کام غلط، ہم آئندہ سے نہیں کریں گے. اس طرح سے سرگوشی کرو. اچھے کاموں کی اور گناہوں سے رکنے کے بارے میں سرگوشی کرو، لیکن نافرمانی، ظلم اور اسی طرح سے جو ہے گناہ کے بارے میں سرگوشی نہیں کر سکتے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ جو ہے احکام کو بتاتے ہوئے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے. عمل کیسے کیا جائے؟ حکم تو اللہ نے دے دیا، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، مگر اس پر عمل آدمی کرے گا کیسے؟
جیسے سبق میں استاد سبق پڑھاتے ہیں، یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو طلبہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو شوق سے یاد کرتے ہیں، ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو شوق سے یاد کر کے آتے ہیں. لیکن کچھ کو شوق نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، خوف سے یاد کر کے آتے ہیں کہ نہیں یاد کریں گے تو استاد پٹائی کریں گے، استاد ماریں گے. تو ایک طریقہ ہے عمل کرنے کا شوق، اور دوسرا طریقہ ہے خوف. اللہ تعالیٰ یہاں پر شوق والا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جو باتیں تم کو بتائی جا رہی ہیں، یہ جو احکام بتائے جا رہے ہیں، ان پر عمل کرو، اس لیے کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ایک خوف کا بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے. تو اللہ شوق اور خوف کے ذریعے سے جو ہے ہم لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کون دیکھنے والا ہے میری سرگوشی کو، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، مجھے کوئی برا کہنے والا نہیں ہے. ایسا مت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کسی ایسی جگہ پر جا کر کرے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ یقیناً ایک دن اس گناہ کے کام کو سارے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام سب لوگوں سے چھپ کر کیا ہے تو آپ کا اس اچھا کام، وہ جو اچھا نیک کام کیا ہے وہ بھی چھپا نہیں رہے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لائیں گے. جب ہر چیز اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمارا بھی فائدہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ سرگوشی، جس گناہ، نافرمانی اور ظلم کے بارے میں جو سرگوشی ہے، یہ سرگوشی مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو شیطانی کام ہے. انما النجوى من الشیطان، سرگوشی کرنا شیطان کی طرف سے ہے. شیطان جو ہوگا، یہ شیطان کے جو چیلے ہوں گے وہ کیا کریں گے، سرگوشی کریں گے، کیونکہ شیطان آیا ہی ہم کو ستانے کے لیے. اللہ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جو ہے کیا کروں گا، ان کو ضرور وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. قرآن میں اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میں تیری مخلوق کو ضرور بھٹکاؤں گا. تو پھر اللہ نے بھی کہا کہ جو تیرے بھٹکانے پر بہک جائیں وہ میرا نہیں ہے، اور جو میرے ہوں گے وہ کبھی تیری باتوں میں بہک کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو ہے شیطان ہی ایسا کام کر سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ سرگوشی، گناہ اور نافرمانی کی یہ شیطان کی طرف سے. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، سرگوشی سے مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ ایمان والوں کو تکلیف دے، غم میں ڈال دے. تو معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جس سے ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہو وہ کام کیا ہے، حرام ہے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز رکھ دی ہے، کسی بھی مسجد میں آنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے. ہر چھوٹے اور بڑے غلط کام سے بچنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ یہودی اور منافق اس طرح آپس میں چپکے سے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مان لو حقیقت میں کوئی تمہارے خلاف ظلم کا پلان بھی بنا رہے ہیں، تب بھی ان کا پلان تبھی سکسیس ہو سکتا ہے جب اللہ بھی چاہے. اللہ کے چاہے بغیر کسی کی کوئی تدبیر چلنے والی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بیٹھا ہے برسر اقتدار وہ کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کرا رہے ہیں. اللہ کو منظور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو اللہ کو جو پسند ہے وہی ہوگا، کسی کے چاہنے سے نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیثوں میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی دوسری جگہوں پہ آیا ہے کہ اگر سب لوگ مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں، اگر اللہ نفع نہ پہنچانا چاہیں تو پوری دنیا مل کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. اگر سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہیں تو پھر سب مل کر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. آج میڈیا کے ذریعے سے اور اسی طرح اخباروں کے ذریعے سے ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم کو ذہنی طور پر مایوس کیا جا رہا ہے. اخبار پڑھ کر آدمی مایوس ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر پر امید ہوتا ہے. قرآن جتنا پڑھیں گے، قرآن جتنا سنیں گے، اتنے دل کو تسلی ملے گی، اتنا ایمان مضبوط ہوگا. اخبار میں جھوٹی خبریں پڑھیں گے، ہوگا کچھ نہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے غلط خبریں لائیں گے، وہ حقیقتیں آپ سے چھپائیں گے جو ہوئی ہیں. روزانہ کتنے غیر مسلم ہیں جو شراب نشے کی وجہ سے اور زنا کی وجہ سے خودکشی کر لے رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اپنی جان گنوا رہے ہیں. ان کے بارے میں کبھی آپ کو اخبار میں نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اگر وہ بتا دیا جائے تو لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے. اگر چھوٹا بھی کوئی مسلمان نے غلط کام کیا ہو تو اس کو پورے
دنیا میں پھیلایا جائے گا، اس سے ہم کو طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بتایا ان کے اس طرح کی غلط تدبیروں سے ہونے والا کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ چاہیں، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، بغیر اللہ کے چاہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہے کچھ بھی، معمولی سا بھی، اللہ شیئن کا لفظ استعمال کریں، معمولی رتی بھر بھی، بال برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر یہ کہ اللہ کی اجازت اس میں ہو، اللہ کی اجازت ہی سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ورنہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا، اللہ پر نہیں، اللہ ہی پر، اللہ ہی پر، اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا تو پھر اللہ کی بات صحیح ہے، چاہے میرا ذہن نہ قبول کرتا ہو، چاہے میری دنیا نہ کہتی ہو، چاہے میرا آس پاس کا ماحول وہ نہ کہتا ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، کیونکہ خالق وہی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی بتا رہا ہے۔ موبائل بنانے والی کمپنی وہ بتاتی ہے کہ اس بٹن کو دبانے سے ریسیو ہوگا، اس کو دبانے سے کٹ ہوگا، آپ 1000 اس کے خلاف کرنا چاہیں تو آپ کا کام سکسیس ہوگا نہیں ہوگا، بنایا اس نے تو طریقہ بھی وہی بتائے گا۔ تو اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے، اس کا کیا علاج ہے وہی بتائے گا، تو لہذا اسی کے ماننے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور حکم دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر جو ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، عربی میں صفہ کے معنی چبوترا، کوئی باقاعدہ چبوترا نہیں، عربی میں صفہ ہی بولتے چبوترے کو، تو چبوترے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ صحابہ سے بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں شریک رہنے والے جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے وہ بھی آئے، چونکہ وہ چبوترا بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، 80-100 افراد اس میں بیٹھ سکتے تھے، تو اب وہ آ کر جو ہے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بہت بڑے مقام والے تھے، اسلام میں بدر کے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے ان کا مقام بہت بڑا تھا، اور جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں کچھ نوجوان تھے، زیادہ مقام اور مرتبے والے نہیں تھے، تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ گنجائش پیدا کرو۔ عرب لوگ جو ہیں ہماری طرح سے نہیں بیٹھتے ہیں، وہ حلقہ لگا کر بیٹھتے ہیں، جیسے ہم فجر کے بعد مشورے میں بیٹھتے ہیں نا، اس طریقے سے عرب لوگ بیٹھتے ہیں حلقہ باندھ کر۔ تو حلقے میں اگر بیٹھے ہوں، کوئی ساتھی بعد میں آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر آدمی تھوڑا تھوڑا پیچھے کو کھسک جاتا ہے، تو آنے والے کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے، 2-4 لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، اگر افراد زیادہ آ جائیں تو اب کیسے گنجائش پیدا ہوگی؟ اب تو کیا ہونا پڑے گا، کچھ لوگوں کو جو اس مشورے میں جن کا رہنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے ان کو باہر جانا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش کا پہلے حکم دیا، پھر بھی اور بھی بہت سارے صحابہ کھڑے تھے، تو کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ بات صحابہ کے لیے تو کوئی مشکل کی نہیں تھی، لیکن منافق وہ تو موقع کی تلاش میں تھے، وہ تو مسلمانوں میں تھے ہی اس لیے کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے، تو وہ لوگ جو ہے کہنے لگے کہ کیسے نبی ہیں، مسلمانوں کو جو پہلے سے موجود ہیں ان کو اٹھا کر پیچھے بھیج رہے ہیں، تمہارا نبی کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، تم سے محبت نہیں کر رہے ہیں، ایسی ویسی جو ہے کان بھرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیت اتاری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر مجلس میں آپ بیٹھے ہوں، کوئی بزرگ آ جائیں، بزرگ کا مطلب بڑی عمر والے آ جائیں، یا علم کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو، چاہے عمر کے اعتبار سے بڑا نہ ہو، جیسے عالم، اگر مجلس میں ہم بیٹھے ہوں کوئی عالم آ جائے تو پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ کچھ گنجائش پیدا کر دیں، عالم صاحب کے لیے مقام دینا چاہیے۔ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، پورے لوگوں کے لیے جگہ بھر گئی ہے، ہمارے ساتھ ایک عالم موجود ہیں، ان کو اگر جگہ نہیں ہے تو یہ اللہ کا حکم مان کر آپ اگر تھوڑا ہٹ جائیں گے، یقیناً اللہ اس پر آپ کے جنت کے درجات کو بلند کریں گے۔ اتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا عالم کی اتنی عزت کرنے پر، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والے علم والے تھے، بڑے مقام والے تھے، تو عالم اگر آیا یا بڑی عمر کا کوئی آدمی آیا تو پہلے تو اس کے لیے جگہ بنائی جائے، اگر پھر بھی جگہ کم پڑے تو 2-4 لوگ اٹھ کر باہر چلے جائیں، جن کا اس میں رہنا ضروری نہیں، ایسے افراد خود اٹھ کر چلے جائیں، یا جن کو مجلس والا یہ کہہ دے کہ آپ باہر چلے جاؤ تو برا نہ مانے، اس لیے کہ یہ مجلس کے آداب میں سے ہے، قرآن مجلس کا ادب بتا رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، کہنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا،
لیکن یہاں پر اذا قال لکم الرسول نہیں کہا، جب تم سے نبی کہے تو اٹھ کر جانا ہے. چنانچہ اب نبی کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے عام لفظوں کو استعمال کیا. جب تم سے کہا جائے، یعنی مجلس کا جو امیر ہے وہ اگر تم سے کہے، چاہے وہ چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو کوئی بھی مجلس ہو، مجلس کا امیر تم سے کہے تفسحو کہ گنجائش پیدا کرو، کھل کر بیٹھ جاؤ، ففسحو تو اس پر اعتراض مت کرو، بلکہ امیر نے کہا ہے تو فوراً کھل کر بیٹھ جاؤ، گنجائش پیدا کرو، آنے والے کے لیے تھوڑی سی جگہ بناؤ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا تو تم کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ ایمان والوں کا اور اہل علم کا درجہ بڑھاتے ہیں. ان کا مقام اللہ کے نزدیک ہے تو تم کیوں ان کی عزت نہیں کرتے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ. یہ ایمان والے بھی ہیں جنگ بدر کے صحابہ، اور یہ علم والے بھی ہیں، ان کا احترام اللہ عرش پر کرتے ہیں تو تم کو فرش پر ان کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی ضرورت پڑے تو کھڑا ہونا چاہیے، گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت پڑے تو گنجائش پیدا کرنا چاہیے، اور یہ کام دل کی خوشی سے کرنا ہے. اگر آپ بد دلی سے یہ کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہوں یہ کیا ہے مجھے کہہ رہے ہیں، ایسا اگر بددلی سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں، اسی لیے فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت کو جانتے ہیں. تو یہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے بزرگ کوئی آ جائیں یا بڑے عالم اگر ہماری مجلس میں آ جائیں تو ہم اپنی جگہ پر ان کو بٹھائیں، چاہے وہ عمر میں ہمارے سے چھوٹے ہوں، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ ہمارا کام بظاہر چھوٹا سا ہے، 1-2-4 منٹ کے لیے ہم اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، نہیں ہو کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دیں گے نہیں بلکہ جنت میں گنجائش پیدا کریں گے. اللہ صرف جنت کا وعدہ نہیں کر رہے، غور کیجئے، اس عمل کی وجہ سے صرف اللہ جنت نہیں دیں گے بلکہ بڑی جنت دیں گے. اتنا بڑا ثواب ہم کو ملے گا، تو اتنی بڑی جو ہے نعمت کے مقابلے میں تھوڑی سی تکلیف کوئی بڑی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، مجلس میں گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے گنجائش پیدا کریں گے. کہاں گنجائش پیدا کریں گے اس کا ذکر نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ جنت میں تمہارے لیے کیا کریں گے؟ گنجائش پیدا کریں گے، تم کو بڑی جنت دیں گے اس احترام کی وجہ سے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. ایک عالم اور ایک بزرگ کے احترام کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگوں کا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. ہماری روزی کی تکلیف بھی اللہ اس کی وجہ سے دور کریں گے، احترام کی وجہ سے. تعلق کہاں سے کہاں جڑتا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے قرآن کا وعدہ اللہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ گنجائش پیدا کریں گے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے انشزوا کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو کھڑے ہو جاؤ. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. یعنی ان کا جب اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے تو تم کو بھی اس کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر صاحب نے کہہ دیا اس لیے بددلی سے اٹھ کے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ جانا چاہیے، تبھی تمہوں کو ثواب ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا آگے جو ہے ایک اور شان نزول کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مجلسوں میں سب صحابہ کو اور جتنے بھی حاضرین ہوتے تھے سب کو نصیحت کرتے تھے. اس کے باوجود بھی خصوصی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے دیتے تھے، خصوصی ملاقات کے لیے بھی وقت دیتے تھے کہ کوئی اپنی پرسنل بات پوچھنا چاہے نبی سے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وقت دیا کرتے تھے. تو بھولے بھالے مسلمان جن کو نبی علیہ السلام کے وقت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے وہ جا کر نبی علیہ السلام کی سرگوشی میں بہت دیر لگا دیتے تھے، بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے. اور نبی علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ جب تک بات کرنے والا خود سے نہ ہٹ جاتا آپ اس سے چہرہ نہیں پھیرتے تھے. یہ آپ کے اخلاق تھے. آپ کی طرف کوئی متوجہ ہوتا تو آپ بالکل اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو جاتے تھے. یہ آپ کے اخلاق تھے. تو اب وہ بات کرنے کے لیے آیا تو آپ تو یہ نہیں کہتے اپنے اخلاق کی وجہ سے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، لیکن تکلیف تو ضرور ہوتی تھی، کتنا وقت آپ کا جو ہے ضائع ہو رہا ہے. تو اللہ نے جو ہے کہا کیوں؟ ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتے. نبی علیہ السلام اپنے اخلاق کی وجہ سے تو شرمائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرمائیں گے حق بات بولنے میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ اس طرح سے کوئی بھولا بھالا مسلمان ہے تو اللہ کے نبی کا وقت ضائع نہ کرے.
اسی طرح منافق کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کا وقت ضائع اور برباد کرنے کے لیے طویل وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی میں ضائع کرتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم کو اللہ کے نبی سے تنہائی میں بات کرنا ہو تو جانے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. جانے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. اب کتنا صدقہ دینا ہے اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ صدقہ دینا ہے. چنانچہ منافق کب نیک کاموں میں پیسہ خرچ کرنے والے تھے؟ وہ تو بخیل اور کنجوس تھے. جب آیت اتری تو ان کا نبی علیہ السلام سے تنہائی میں بات کرنا ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جا کر کرنا تو کچھ نہیں تھا، چپ نبی کا وقت بیکار کرنے کے لیے جاتے تھے. اب اس پر اوپر سے پیسے بھی لگیں گے تو انہوں نے جو ہے جانا بند کر دیا. اور اس میں ایک پریشانی یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں کو واقعتاً ضرورت پڑتی تھی نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنے کی، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شروع میں رخصت دی. اگر آپ اللہ کے نبی سے تنہائی میں بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تو بغیر صدقہ کرے کے بھی آپ نبی سے تنہائی میں بات کر سکتے ہیں. لیکن اس کا خیال رہے کہ نبی کا وقت قیمتی ہے، جتنا کم ہو سکے اتنا کم وقت میں تم کو وہاں سے واپس آنا ہے. اس بات کا خیال دلانے کے لیے اللہ نے شروع میں یہ حکم لگایا. جب یہ آیت اتری تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے گئے اور 1 دینار صدقہ کر کے گئے. 1 دینار سونے کا سکہ، ہزاروں روپے اس کی قیمت بنتی ہے، اتنا انہوں نے جو صدقہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور پھر فوراً یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس پر عمل ختم ہو گیا. کیوں؟ آیت کے اترنے کا مقصد تھا کہ منافق اللہ کے نبی کا وقت ضائع نہ کریں اور مسلمان بھی بے وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ بیٹھیں. یہ مقصد پورا ہو گیا. تو اب فوراً اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، کچھ ہی وقت کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اللہ نے جو ہے رخصت والا حکم نازل کر دیا کہ کیا تم کو ڈر ہو رہا ہے اس بات سے کہ تم نبی سے سرگوشی کرنے کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ خیرات کرنا پڑے گا. تو اب خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور خیال رہے کہ نبی کا وقت قیمتی ہے، اس کو ضرورت کے مطابق ہی استعمال کیا جائے. یہ سبق جو ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ اور خیرات کر دیا کرو. پہلے صدقہ و خیرات کیا کرو. اس سے ایک تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو وقت لے رہے ہیں اس میں آپ کا اخلاص ظاہر ہوگا کہ واقعتاً سخت ضرورت ہے اسی لیے پیسے دے رہا ہوں. ورنہ آدمی جیسے آج کل جیو کا فون آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھنٹے بات کر رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ صرف مس کال دیتے تھے. کسی سے بات کرنا ہوتا تو 2-4 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. حالانکہ بڑا مالدار ہوگا مگر کنجوسی اتنی کہ 2-4 منٹ سے زیادہ بات کرنے تیار نہیں ہے. پیسہ ایسی چیز ہے کہ ہاں آدمی کو کنجوسی ضروری آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حکم دے دیا کہ جانے سے پہلے کیا کر دیا کرو؟ صدقہ کیا کرو. اگر واقعتاً ضرورت ہوگی تو تمہارا اخلاص ظاہر ہوگا، صدقہ کر کے جاؤ. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے. بہتر بھی اور تمہارے دل کے اندر اخلاص ہے، یہ پاکیزگی ظاہر ہو جائے گی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ یعنی تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں مگر بات کرنا بھی ضروری ہے تو چلے جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ وہ لوگ جو نہ بہت زیادہ مالدار تھے نہ بہت زیادہ غریب تھے ان کو پریشانی ہوئی. جیسے عام طور سے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ غریب ہوگا تو بھی لوگ اس پر رحم کر کے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، بہت زیادہ مالدار ہوگا تو اس کے پاس تو اللہ نے دی ہے. لیکن اصل پریشانی درمیان کے لوگوں کی ہوتی ہے. غریب سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے اور مالدار سمجھتا ہے کہ اس کے پاس چیزیں ہیں تو اس لیے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہی نہیں ہے. تو اس کے پاس اپنی ضرورتوں کے لیے گزارے کے لیے تو پیسے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایسے صحابہ کو جو ہے تکلیف ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو غریب بول کر بغیر صدقے کیے جا بھی نہیں سکتے اور اپنے آپ کو مالدار کہہ کے صدقہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بات کرنا بھی نبی سے ضروری تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فوراً آیت کو منسوخ کر دیا. چنانچہ فرما رہے اللہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کیا کرو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو یعنی اس پر عمل تم نہیں کر سکتے. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لیا اور تمہاری طرف متوجہ ہوا. تو اب نبی سے جو سرگوشی کر رہے ہیں، نبی سے تنہائی میں بات کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے نبی سے تنہائی میں بات کرنے کا؟ تاکہ نبی سے قرب زیادہ ہو جائے، نبی سے نزدیکی حاصل ہو جائے. سب مجمع میں بیٹھ کر بات کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. اب مجمع میں اتنے لوگ ہیں،
ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتا، پھر سے الگ ملاقات ہو تو پھر ایک دوسرے کا صحیح تعارف ہوگا، آدمی دماغ میں بیٹھے گا کہ یہ آدمی ہے یہ آدمی ہے. تو یہ لوگ جو ہے سرگوشی کرنا کیوں چاہتے تھے؟ تاکہ نبی سے قرب حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، نبی سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سرگوشی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اگر تم پابندی سے نماز پڑھو گے اور پابندی سے زکوٰۃ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے، تو اپنے آپ اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤ گے، اگرچہ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہ ہو. لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ میدان قیامت میں نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب آپ کو رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربت کے یہ اعمال ہیں، ان کو کرو، ان کو کرنے سے نبی سے قریب ہو سکتے ہو. سرگوشی سے بات کرنا تو منافق بھی کر سکتا ہے، صرف بدن سے قریب ہو جانے سے آدمی دل سے قریب نہیں ہوتا. بدن سے قریب تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، دل سے نہیں تھا. ہم نبی علیہ السلام کے بدن سے قریب نہیں ہے، لیکن اگر عمل کریں گے تو دل سے قریب ہو جائیں گے. کل قیامت کی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم کو حاصل ہوگا. تو نزدیکی والے اعمال کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فاقیموا الصلاۃ. نبی سے اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو. ایک مرتبہ دو مرتبہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر اپنا معمول بنا لو. نماز قائم کرو، پورے طریقوں کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھو. وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ تم دو، غریب کو آ کر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. پورے قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ لو، جا کر اے غریبو تم جا کے زکوٰۃ لو، یہ نہیں کہا، بلکہ مالداروں سے کہا کہ تم زکوٰۃ دو. اس لیے کہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن دینا اچھی چیز ہے. اسلام دینے کا حکم دیتا ہے، لینے کا حکم نہیں دیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مالداروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم محتاج ہو ثواب کے، وہ محتاج نہیں ہے. ثواب کے تم محتاج ہو، زکوٰۃ فرض تم پر ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تم اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہو تو اس پر احسان نہیں کر رہے ہو، ثواب تم کو مل رہا ہے، فرض تم ادا کر رہے ہو، تمہارا فرض ادا ہو رہا ہے، اس لیے تم خود زکوٰۃ دو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ، نماز تو بدن سے کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل ہے، اور زکوٰۃ مال سے ادا کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل ہے. یہی دو نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نبی کا بھی قرب حاصل ہوگا. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.